یہ جو فلاں عمل ہے نا اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیسا ہے، تو یہ سب کچھ جان کر چلیں گے آگے تو حفاظت ہوگی۔ اور اللہ نے کہا کہ دعا مانگتے رہنا، کیا اس لیے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملے ہوتے ہیں اور آدمی بھٹک جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے، وہ بھی سمجھا دی گئی۔ وہ کیا ہے کہ ہدایت کی دعا کیجیے۔ کچھ بھی نہیں رہے آدمی کے پاس، یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور سب کچھ ہے اور یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو مختصر طور پر یہ سورہ فاتحہ سے متعلق گفتگو ہے اور حالات کے اپنے تقاضے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے سلسلے میں ہم یہ سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑی سورہ ہے، یعنی کمیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہی سورۃ الفاتحہ۔ کیفیت سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کوالٹی کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت عظیم سورہ فاتحہ، اور کوانٹٹی کے اعتبار سے آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ سورۃ البقرہ ہے نا۔ تو سورۃ البقرہ کے سلسلے میں یہ بات بھی ہم کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس میں نہیں گھستا ہے، اور گھس بھی جائے تو اگر تلاوت کی پابندی کی جائے نا تو ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اور بھی فضیلت کی باتیں ہیں لیکن آگے چلیں گے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے، یعنی ان حروف میں سے جن کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے الف لام میم، ٹھیک ہے۔ ان کا معنی کیا ہے تو وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ بہت تھوڑا ہے، تھوڑا رہے، زیادہ نہیں رہنا تو کافی ہے۔ ان کا معنی کیا ہے تو مفسرین متفقہ طور پر کہتے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی اس سے کیا مراد ہے، وہ کیا چاہتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ویسے کہتے کہ یہ چیلنج کے لیے ہے، اللہ نے کہا کہ جن حروف سے محمد کا کلام بنا ہے نا وہ تمہاری زبان کے حروف ہیں، تو اگر ان حروف سے محمد کلام بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا سکتے ہو، تم بھی تو بنا کے لے آؤ۔ اور پھر لا ریب فیہ، اس کلام کے اللہ کی طرف ہونے میں شک نہیں ہے، اور اس میں جو باتیں بتائی گئی اس کے حق ہونے میں شک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر کہا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو متقی کون لوگ ہیں یہ پورا بتایا۔ پھر جو متقی کے برخلاف لوگ ہیں اس کو بھی واضح کیا، یہ پہلے رکوع کی کہانی ہے۔ اور پھر دوسرا جو رکوع ہے نا وہ پورا کا پورا ایک خاص قسم کے لوگوں کے سلسلے میں، وہ کون لوگ ہیں تو منافقین ہے۔ تو مومنین اور کافرین دونوں کے لیے چند آیتیں کافی ہو گئی، اور منافقین کے لیے کئی آیتیں رکھی گئی۔ کیوں؟ تو یہ بتلانے کے لیے کہ آستین کے سانپ ہے، یہ ان سے خطرہ زیادہ ہے کافروں کے بالمقابل، اور واقعات شہادت دیتے ہیں کہ دوسروں کے بالمقابل جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا ان سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ باہر والے کم پہنچاتے ہیں، اندر والے زیادہ پہنچاتے ہیں، اور یہ اندر والے کے آلے کار کے طور پر کام کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے زیادہ کھول کر ان کا مسئلہ بیان کیے کہ ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے، انداز جینے کا کیا ہوتا ہے، کہتے کیا ہے اور کرتے کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا جو رکوع ہے اس کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسرا رکوع ہے پھر تو اسلام کی جو دعوت ہے اس کو بیان کیا، تو توحید، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور پھر رسالت، تو رسالت چیلنج کے ذریعے سے کہ محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے، اگر تم کو شک ہے تو تم بھی بنا کر پیش کرو، اور اس سلسلے میں جتنے لوگوں کو جمع کر سکتے ہو تم اپنے زعم کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق سب کو لے آؤ، لیکن تم ایسا کر نہیں سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو جب ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تسلیم کر لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اللہ کی رسول ہے۔ اب آگے دو نمونے ہیں یہاں، اور ہر درمی اور ضد کے، کہ ہار بھی جائیں گے جب بھی نہیں مانیں گے، کیا کچھ بھی ہو جائے نہیں مانیں گے۔ تو ایک مشرکین کا نمونہ ہے اور ایک یہود کا نمونہ ہے، سمجھ رہے؟ مشرکین کا نمونہ ان کے چیلنج کیا گیا کہ آپ پیش کرو، تو چیلنج میں آنا چاہیے نا، اور کہا لن تفعلوا، آ ہی نہیں سکتے تم۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ
میں بہادر ہوں، میں پہلوان ہوں، کوئی میرے بالمقابل پہلوان نہیں ہے، اور جو مجھ کو للکارنے والے اور مجھ پر اعتراض کرنے والے ہیں نا وہ آ کر دکھلائے کہ سب مل کر آ جائیں۔ تو آدمی کے اندر غیرت اور حمیت رہے گی نا تو کمزور بھی رہے گا تب بھی سوچے گا چلو موقع تو لیتے ہیں نا، لیکن کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی ہے نا، تو اب کیا کریں گے؟ ہمت نہیں ہوئی تو خفت مٹانے کے لیے بدماشی سوچے گی کیا ہے؟ تو کہا کہ ان اللہ کا کلام کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کلام میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے، تو مکی کی بات کبھی کی جاتی ہے، کبھی مکڑی کی بات کی جاتی ہے، اور کیا کیا، تو اتنا بڑا اللہ اور اس کے کلام میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ماننے کا یہ انداز ہے، ایسا اسٹائل اپنایا جاتا اور اس طرح کے وجوہات ڈھونڈے جاتے بہانے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، اللہ کو اس بات سے حیا نہیں آتی ہے کہ وہ مثال کے طور پر ایک مچھر کو بیان کرے یا اس سے بھی چھوٹی چیز یا اس سے تھوڑی بڑی چیز بیان کر دے۔ مثال بیان کرنے سے مقصود کیا؟ سمجھانا ہے نا، تو جو چیز سمجھانے کے لیے کام میں آئے وہی بیان کریں گے نا۔ اگر بے حقیقتی اور بے حیثیتی واضح کرنا ہے تو شیر کو تو نہیں لائیں گے، پہاڑ کو تو نہیں لائیں گے، وہاں تو مکڑی ہی مثال کے طور پر کام آئے گی اور مچھر ہی کام آئے گا، کس کو مثال؟ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتوں کو اپنی گمراہی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور جو صاف دل ہوتے ہیں نا وہ اس سے ہدایت کا راستہ اپنا لیتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اور پھر بنی اسرائیل کی کہانی شروع ہو گئی، اور پورا آخر تک کیا ہے؟ انہی کی کہانی دہرائی گئی ہے۔ تو دو تین باتیں کہہ کے میں بات ختم کروں گا۔ ایک تو یہ کہ قیدی تھے، یہ قیدی مطلب غلام بنا کر رکھے گئے تھے، اور سخت قسم کی غلامی ان پر مسلط تھی۔ کیا؟ تو قرآن مجید نے کہا کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا، اور ان کی بچیوں کو، عورتوں کو کہا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ تو لڑکے اور عورت کو تو نہیں چھوڑتے تھے نا، بچیوں کو چھوڑتے تھے، لیکن قرآن مجید نے خاص طور پر نساء کا لفظ استعمال کیا یہ بتلانے کے لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ عورت بنانا ہے ان کو، اور عورتوں کے ذریعے سے ذلت کا سامان کرنا ہے، بچی کی بنیاد پر ذلت کا سامان نہیں ہوگا، تو نساء کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ صورتحال تھی، اللہ نے بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ذریعے نجات ملی۔ تو ابھی جو غلامانہ ذہنیت ہوتی ہے، غلامی کی زندگی جب گزار لیتی ہے کوئی قوم نا، تو وہ کس حد تک پستی میں چلی جاتی ہے، اس کا پورا نمونہ آپ دیکھیں گے۔ تو ہر موقع پر پستی کی باتیں ان کو سوچتی تھی۔ ابھی نکلے تھے، آگے بڑھے تھے، کہنے لگے کہ موسیٰ ان کے پاس معبود جیسے ہے نا، بچڑا یا کچھ، اور ہمارا بھی معبود بنا دو نا، ہم بھی ویسے عبادت کر لیں گے۔ کہا کہ ابھی تو ڈبایا ہے تمہارے سامنے بچڑا پوجنے والوں کو وغیرہ، اور پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہو نادانی کی۔ تو یہ نادانی کی کہانی بڑھتے جا رہی ہے، اور ہمیشہ یہی نادانی کی کہانی دہرائی گئی، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ہمیشہ درگزر کا معاملہ کیا۔ تو گستاخی پر کوئی قوم جب آمادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو نادانیوں کی کہانیاں آگے بڑھتی ہیں، خوش فہمیوں کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی خوش فہمیوں کا ایک سامان ان کے پاس آ گیا، کیا ہے؟ جینے کے لیے کچھ تو چاہیے نا، عمل نہیں کریں گے، بدماشیاں کریں گے، تو جینے کے لیے کچھ تو چاہیے نا۔ ہمارے پاس بھی ہے کچھ، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، تو جینے کے لیے کیا ہے؟ کلن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہم کو آگ سوائے کچھ دنوں کے اور نہیں چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کیوں نہیں چھوئے گی ہم کو؟ تو کہا کہ یعقوب اوپر، دادا اسحاق، اور پھر اوپر اور کون؟ ابراہیم، پھر نیچے سلسلہ پیغمبری کے بہت سارے لوگ۔ اتنے سارے لوگوں کے رہنے کے باوجود ہم جہنم میں گئے تو پھر کیسا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب ہے نا کام آئیں گے، اس لیے جائیں گے بھی تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سمجھایا؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، کہ خوش فہمیوں کی بنیاد پر یہاں کام نہیں چلتا ہے۔ جو بھی برائی کرے گا اور اس کی برائی اس کو گھیر لے گی نا، وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ چہرے دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا ہے، اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا ہے، اس کی بنیاد پر یہاں فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت
تمہاری اجارہ داری کی چیز نہیں ہے کہ تمہارے لیے الاٹ کر دی گئی ہے اب یہودی جو بھی ہوگا جنت میں جائے گا، نام فلاں رکھ لیا تو جاؤ گے نا۔ تو یہ تسلی ان کی یہاں پیدا ہو گئی تھی، اور جب تسلیاں پیدا ہو جاتی ہے نا تو بدماشیوں کی کہانیاں اور بڑھتی ہے۔ کتاب اللہ پیچھے، کتاب اللہ کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کام اگر آئے گی اللہ کی کتاب تو کہاں آئے گی؟ کوئی مر جائے گا تو کام آئے گی، ہے نا، دکان کھولیں گے تو کام آئے گی، مکان کی اوپننگ کریں گے، افتتاح کریں گے تو کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے پاس رسول آیا کتاب لے کر تو نبذا کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب اللہ کو تو انہوں نے کیا کر دیا؟ پسے پشت ڈال دیا، پسے پشت۔ تو اب کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے کچھ نہیں، خوش تسلیاں ہیں، فارغ بھی ہیں، کیا کریں گے؟ کیا کرتے ہیں پھر؟ تو شیاطین کے کام کریں گے۔ تو بات یہی تک ختم کر رہا ہوں میں کہ شیاطین کے کام کیا کرنے لگ گئے؟ تو جادو کے پیچھے پڑ گئے، ہے نا، اور اس حد تک پڑ گئے یہ بدتمیز کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے یہ مشہور کیا کہ ان کی جو حکومت تھی نا وہ جادو کے بلبوتے پر تھی۔ تو جب وہ کر رہے تھے تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ تو اللہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے پیغمبر، ایک پیغمبر کی صفائی لوگوں کے سامنے رکھے۔ تو وہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے اترے ہیں، دو فرشتے، مفسرین سارے کے سارے یعنی جو جمہور مفسرین سب اس کے قائل ہیں، اور کسی نے بھی جن کو ہم مفسر کے نام پر اہل سنہ میں جانتے ہیں، کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ یہ فرشتے نہیں تھے۔ تو یہ فرشتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے جادو سکھانے والا بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ یہ آئے اور کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش بن کر تمہارے لیے آئے ہیں، کفر نہ کرنا، یعنی جادو نہیں سیکھنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ کم ماننے والے تھے، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا، بدماشیوں کے لیے پورے کے پورے اوقات تھے ان کے، تو سیکھتے تھے۔ اور کیا سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جادو کی جو سب سے بدترین شکل ہے کیا؟ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا جادو، جس کو سحر تفریق کہتے ہیں، وہ سیکھتے تھے اور اس بات سے نہیں ڈرتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو معلوم تھا پھر بھی جہنم کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو وہ پچھلی جو تسلی ہے نا، کچھ بھی کر کے جائیں گے، ہاں ہے نا بچانے والے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ آج ہماری صورتحال بھی ایسی ہوگی، امت کی اکثریت کی، ان کو بھی ایسا ہی پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اور وہ ہیں، اور ان کا دامن تھام لیں گے کافی ہو جائے گا، اور ان کا دامن، تو یہ جو اکثریت ہے وہ اس قسم کی خوش تسلیوں میں گرفتار ہے، اور پھر بدماشیاں کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے۔ عقیدے کو بگاڑ دے یہ عمل، یا عمل کو خراب کر دے، منہجی کے اعتبار سے بگاڑ میں ڈال دے، یا عقیدے کے اعتبار سے کہیں ڈال دے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اے بچانے والے۔ تو جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر ذلت کا سامان اترتا ہے۔ اور ذلت کیا ہے؟ تراویح ہے یا نہیں؟ آج ہے یا نہیں ہے؟ پوچھنا پڑتا ہے۔ اپنے ہاتھ میں معاملہ نہیں رہ جاتا، دوسروں کے ہاتھ میں معاملہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے نا، تو اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور اللہ نے آج موقع دے دیا ہے تو اس پر شکر گزاری کرنا چاہیے۔ سحری کے وقت اٹھ کے ممکن تو 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ موسم قائم رہے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی قائم رہیں۔ نہیں سمجھے؟ تو موسم بھی قائم رہے۔ جمع ہوئے نا آج، ویسے جمع ہونے کا موسم رہے، کچھ رکاوٹیں نہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم بھی آئیں، ہم بھی قائم رہے، تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ نہیں موقع رہے تو بڑی پریشانی ہے، اور موقع رہے تو پھر دوسرے بہت سارے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، تو بازار کا خیال رہتا ہے، گھر کا خیال رہتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خیالات پیدا کر لیتے ہیں۔ تو موقع مل گیا ہے،
اللہ سے دعا کیجئے یہ موقع قائم رہے، اور موقع ملا ہے تو فائدہ اٹھا لیجئے، آئندہ کیا معلوم پھر کیا حالات ہوں گے، اور ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ کو غنیمت جانیے۔ زبان ہے ذکر الہی سے تر کیجئے، حرکات اور اعضاء اور جوارح ہیں نا، ان سے سجدے وغیرہ جو بھی کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اور فرصت کے لمحات کو چائے خانوں میں اور کیا ہے حریص کی بٹیوں کے پاس وغیرہ وغیرہ جو بھی مقامات ہے وہاں نہ گوائیے۔ اللہ ہمارے لیے رمضان کو آسان فرما دے، اس کے قیام کو آسان فرما دے، اور اس کے صیام کو آسان فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔